مشہور و معروف سماجی تنظیم احساس سیوا سنستھان کے زیر اہتمام نئے سال 2024 کے پہلے دن 1 جنوری 2024 کو تقریباً 2 بجے دن سوتنترتا سنگرام سینانی بھون کمپنی باغ مراد آباد میں ایک بے حد مخصوص مگر اہم میٹنگ منعقد کی گئی، جس کا موضوع تھا دینی اور دنیاوی تعلیمی بیداری۔ اس میٹنگ کی صدارت چھپر والی مسجد رحمت نگر سوسائٹی سر سید نگر کرولہ مراد آباد کے پیش امام و خطیب حضرت مولانا مفتی محمد فہیم قاسمی نے فرمائی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے دارالعلوم جامع الہدیٰ گلشہید مراد آباد کے استاد حدیث و فقہ حضرت مولانا زبیر عالم قاسمی اسٹیج پر رونق افروز رہے اور نظامت کے فرائض اتر پردیش اردو اکیڈمی کی مجلس منتظمہ کے سابق رکن سید محمد ہاشم قدوسی نے انجام دیے۔ اس مخصوص نشست کا آغاز حضرت مولانا محمد نوازش قاسمی پیش امام و خطیب مسجد کچا باغ مراد آباد نے تلاوت کلام پاک سے کیا، جبکہ سید ہاشم میاں قدوسی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ احساس سیوا سنستھان کے معزز رکن اور اس نشست کے کنوینر حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان نے اس موقع پر سبھی معزز مہمانوں کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے۔ مولانا شفیق الرحمان نے کہا، کیسے وہ بڑے عہدے پر پہنچ پائے اور کیسے وہ IAS IPS دیگر جتنی بھی ڈگریاں ہوتی وہ حاصل کر پائے، اور یہ سب ایک ہی چھت کے نیچے ہو۔ آج زمانہ یہاں تک کہتا ہے کہ مسجد کا مطلب صرف مسجد تک رہتا ہے، نہیں، اس سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے مدرسے کا بچہ نکلا ہوا ڈاکٹر بھی ہو، IAS بھی ہو اور IPS بھی، یہ ہماری اس تنظیم کی مہم ہے۔ نوجوان سماجی و ملی کارکن ماسٹر مجیب الرحمان نے اس موقع پر کہا، اپنی قوم کے لیے اور سماج کے لیے وہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حفاظ کرام ہیں حفظ کرنے کے بعد میں صرف مدرسے تک سیمت نہ رہیں، بلکہ وہ آگے بڑھیں، ڈاکٹر انجینئر IAS PCS یہ سارے ادھیکاری بھی بنیں اور آگے بھی بڑھ کر کمپیوٹر انجینئر جیسے سبھی فیلڈز میں آگے بڑھ کر دیش کی سیوا کریں، دیش کے کام آئیں۔ حضرت مولانا محمد نوازش قاسمی نے اس موقع پر علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بہت موٹی سی بات ہے۔ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ ایک عالم اور ایک غیر عالم، ایک صاحب علم اور ایک بے علم، دونوں کے دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو شعور، جو تہذیب ایک صاحب علم کے اندر ہوگا، وہ شعور، وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ محنت غیر علم والے کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہماری تو تہذیب یہ ہے کہ جب وحی الہی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا لفظ جو نبی علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ لفظ اقرا نازل ہوا۔ علماء کرام کی موجودگی میں کچھ کہنا زیادہ مناسب نہیں، جس کا آغاز جس مذہب کی بنیاد تعلیم ہو، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تعلیم کی عظمت اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان قاسمی استاد دارالعلوم جامع الہدیٰ گلشہید نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، بلکہ تعلیم کو مطلقاً اور عموماً ذکر کیا گیا۔ یہ بات یہ بتلاتی ہے کہ جو تعلیم کی اہمیت ہے وہ دینی اور دنیا کی تعلیم کی یکساں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بڑے مفکر گزرے ہیں اور عرب اور عجم دونوں میں بڑے مقبول ہیں،
اور 31 دسمبر جو ابھی پہلے ایک دن پہلے تاریخ گزری ہے، سن 1997 میں انتقال ہوا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف علی میاں۔ میں علم کے معاملے میں ان کو بہت فالو کرتا ہوں، اور آپ یقین مانے یا نہ مانے تقریباً روزانہ ہی میں ان کی ایک تقریر یوٹیوب پر سنتا ہوں۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن قاسمی نے اپنے مختصر مگر جامع خطاب میں فرمایا، انسان کا وجود تو ہے لیکن ادھورا ہے، میں جو ہے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو علم جو ہے دونوں ہی طرح کا، یعنی علم دینی اور علم دنیا بھی دونوں ہی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن دین اور دنیا دونوں کا علم جو ہے ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور اپنے بچوں کو جو ہے اس پر گامزن کرنا چاہیے، جیسا کہ مولانا عتیق الرحمن صاحب نے بتایا کہ انہوں نے دونوں تعلیموں کو ساتھ میں لے کر چلے اور کسی طرح کی کوئی دشواری سامنے نہیں آئی۔ سینئر صحافی اور سماجی خدمتگار وکاس نیگی نے احساس سیوا سنستھان کی تعلیمی بیداری مہم سے اتفاق کرتے ہوئے اس موقع پر کہا، آج کے وقت کے حساب سے نہیں ہوگی، لیکن وہ کیا رہا اس پر آپ ذرا غور کریں کہ اسلام میں ابھی میں نے سن رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے لکھا، مولانا نے کہا کہ اسلام کا جنگ یہ تعلیم سے ہوگا، اور اسی بات کو میں کوئی کھولنا شروع کر رہا ہوں کہ پیغمبر صاحب جب سب سے پہلے یہ ایک میسج دیا کہ تعلیم کے لیے آپ سعودی عرب تک کیوں جانا پڑا، تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ مہمان خصوصی حضرت مولانا زبیر عالم قاسمی نے اس موقع پر فرمایا، دعا ہے کہ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور رہا یہ کہ کم ہیں یا زیادہ ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کتنا ہی بڑا درخت ہو، اس کی شروعات جو ہوتی ہے اس سوئی کی برابر ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے سوچ، فکر، ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے۔ جیسی سوچ ہوتی ہے اسی کے مطابق ثمرات مرتب ہوا، نتیجے نکلتے ہیں۔ احساس سیوا سنستھان کے پریزیڈنٹ اور مشہور و معروف سماجی و ملی خدمتگار حبیب فرقان احمد نے اس موقع پر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بات بھی خصوصی رکھی علم کے لیے، جو آج ہمیں بہت ضروری اور بہت تقاضے کے ساتھ حاصل کرنا ہے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بات ہمارے جو موجود لوگوں نے مفتیان اکرام نے کہی ہے اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احساس سیوا سنستھان کا پہلا مطلب یہ ہے اور پہلا مقصد یہ ہے کہ جو ہم احساس سیوا سنستھان کا اسکول آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہماری بچیاں آج تک کلاس سے آگے نہیں پڑھ پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے ہائی ایجوکیشن گروپ کیسے ہے۔ آج بہت ساری بچیاں، میں کربلا شہر کا رہنے والا ہوں، مشکل سے اتنی بڑی آبادی ہے، اور میں صبح کو نکل کے دیکھتا ہوں تو گھر سے مشکل سے 4 5 8 10 9 بچیاں ہماری گھر سے نکلتی ہیں پھر اسکول کے لیے۔ اتنی بڑی آبادی کے اندر ہمارے آج معاشرے کے اندر کتنی کمی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور بات رہتی ہے ہمارے لڑکوں کی، جو آج 30 سے 35 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں لیکن بے روزگار ہیں۔ کس وجہ سے بے روزگار ہیں؟ صرف ایجوکیشن کی بنا پر۔ آج ہم سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، کیا بن کے جاتے ہیں؟ پلمبر، ہیلپر، مزدور یا ڈرائیور بن کے جاتے ہیں۔ اگر آج ہم ان شہروں میں جاتے ہیں یا ان دیگر دیشوں میں جاتے ہیں تو آج ہماری جو ہماری آج انکم ہوگی وہ ڈالروں میں ہوگی یا ریال میں ہوگی۔ جو آج کمپیوٹر سیکھنے کے بعد ہم جاتے ہیں
और कंप्यूटर इंजीनियर बन के जाते हैं तो वहाँ से हमारी इनकम आज $1 बना रही है। सदर जलसा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम ने इस मौके पर अपने सदारती खिताब में फरमाया, इतनी सी सद रही थी कि जरा सी बातों पर जरा से मसले को लेकर नस्लों के झगड़े बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी उम्र जब 40 साल की हुई तो अब देखिए जब आका तशरीफ ला रहे हैं 40 साल की उम्र है तो उस समाज उस मुआशरे में कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो ना पाई जाती, कोई खराबी ऐसी नहीं थी जो ना पाई जाती। सबसे ज्यादा जुल्म सितम का पहाड़, सबसे ज्यादा बर्बरियत यानी कोई कसर छोड़ी नहीं थी थे इंसान, लेकिन आदात अखलाक बेहद दर्जे के गिरे हुए इंसानी शक्लों में दरिंदे थे। अब 40 साल उम्र हुई है और 40 साल की उम्र में अल्लाह आपको एक ऐसी ताकत देने जा रहा है कि जिस ताकत का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। अब जाहिर सी बात है जिस चीज की बुराई होगी उस चीज का इलाज उतरेगा। तो कोई ये सोच सकता है कि भाई मजहबी बुराई नहीं तो कोई मजहबी चीज उतर, अपने रब को खालिक को नहीं पहचानते थे तो ये बताया जाता है तुम्हारा रब कौन है। लेकिन सबसे पहली जो तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने उतारी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, सबसे पहली तालीम ये थी आप एजुकेशन हासिल की। आखिर में मुफ्ती साहब की दुआ पर ही इस अहम मीटिंग का इख्तिताम अमल में आया। इस दौरान मुजाहिद जंग आज़ादी और जमीयत उलमा मुरादाबाद के साबिक शहर सदर हज़रत हाफिज़ हिकमतुल्लाह खां रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हाफिज़ इशरतुल्लाह खां, मदरसा मुआरिफुल कुरान मौज़ा भैंसिया से मौलाना मोहम्मद अतीक, एसास सेवा संस्थान के मोअज़्ज़िज़ मेंबर रहमत अली, मोहम्मद अफ़ाफ वगैरह भी मौजूद रहे।